معزز علماء امت مسلمہ اور میرے عزیزان گرامی عوام بھر دوں دماغ خراب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله وأصحابه السرج الزهر اللهم صل عليه وعليه وہ بہت سکتے ہیں تو ورنہ وقدورنا وقلوبنا وقبورنا أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه کمرہ ہے کمرہ میں نکالا تھا نہیں پتا تاکہ گھر میں لے جائے ہمارے اہتمام اور غایت احترام کے ساتھ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں جن کی گہرائیوں کے نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں تقریریں زور شور سے اور کبھی بہت مقفع مقدہ عبارتوں سے کی جاتی مگر تقریر وہی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر الحمدللہ میں نے جس نیت سے حضرت مفتی صاحب سیدھا مجموع کی تقریر کے لیے گزارش کی تھی وہ مقصد میں نے پا لیا اور میں سیدھا ہوں صرف اس لیے کہ دین کیسے فروغ پاتی اور لوگوں کے ساتھ ہدایت اس طرح چلتی یہ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جب تک بھی زندہ رکھنا ہے مجھے دین کی خدمت کی
کرتا رہا. میں خدمت دین ہی کے کرتے کرتے مرنے کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالی نے اس وجہ سے مجھے چلتا پھرتا رکھا ہے. میری عمر 93 سال نہیں بلکہ 92.5 سال سے کچھ 90 سال سے زیادہ بس. مگر کیا اس عمر میں کوئی دوڑ دھوپ کر سکتا ہے؟ یہ صرف توفیق الہی ہے. یہ ضیاء المصطفیٰ کی کرامت ہے. یہ رب قدیر کا کرم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس نالائق سے دین کا کام لے لیا جائے. الحمدللہ میں اسی لیے جی رہا ہوں, اسی لیے میں پڑھا رہا ہوں, اور اسی لیے میں علم تحقیق کر رہا ہوں. مجھے میں نے کتنے زمانے تک مبارک دور میں کام کیا. تنخواہ میری پاس بک میں جمع ہوتی ہے اور میں اس کو فقراء اور غربا میں تقسیم کرتا رہا. اللہ تعالی مجھے پاکیزہ کمائی سے کھانے کی توفیق دیتا رہا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تکیے کے نیچے سے دستے غیب حاصل کر لیا کرتا. مقصد یہ ہے کہ آدمی جب صحیح طور پر بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے نیاز کا کھانا آنے لگتا ہے. حضور حافظ ملت نے نہ معلوم کئی 100 مرتبہ مجھ سے فرمایا, کبھی روزی کی فکر مت کرنا. تمہاری پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمہاری روزی لکھ دی گئی. تمہاری لالچ سے ایک دانہ بڑھے گا نہیں اور بے نیازی سے ایک دانہ گھٹے گا نہیں. مگر لالچ کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے, بے نیاز رہو گے باعزت بن جاؤ گے. یہ بزرگوں کے کلمات کتنے جواہر پارے نہیں بلکہ ان کو کہو آسمان کے ستارے. یہ فرمان اب میں اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز سمجھتا ہوں خود فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا. فتنے پیدا ہوتے رہیں گے, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. آقا کائنات نے فرما دیا ہے کہ فتنے پیدا ہوں گے. بخاری شریف میں سیدنا عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اپنے عہد خلافت میں صحابہ کرام سے فرمایا, تم میں کون ہے جس نے رسول پاک سے فتنوں کی حدیثیں یاد کر رکھی ہیں؟
حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے میں ورنہ ہاں تم ہو انت جریء علی ذلک، اس کام میں تم بڑے جرأت مند تھے۔ رسول پاک سے قریش کے پوچھتے بھی رہتے تھے کہ اس زمانے کے بعد کیا ہو گیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ پوچھتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی آدمیوں کا وہ فتنہ جو اپنے بچوں پڑوسیوں وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، بلا وجہ بچوں کی طرف پڑوسیوں سے لڑتی ہے، یا بڑے پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہو گئی، لڑ بیٹھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کتنے تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تکفر الصلاۃ والصیام، یہ تو وہ گناہ اور فتنے ہیں کہ نماز روزے سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن میں تو وہ فتنے پوچھتا ہوں تموج کموج البحر، سمندر کے طوفان کی طرح آئے اور جو سامنے آئے بس لپیٹ کے پھنس لے، ایسے فتنے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کو ایسے فتنوں سے کیا مطلب؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان باب مغلق، ایک دروازہ بند ہے، عسیٰ ان یکسر یا ان یکسر، قریب ہے کہ وہ دروازہ توڑا جائے۔ فرمایا توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو عرض کرتے ہیں نہیں، توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حسرت سے فرماتے ہیں کہ کاش وہ توڑا نہ جاتا، کھولا جاتا، کہ بند کرنے کی امید رہتی، اب توڑا جائے گا تو کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ سے یہ حدیث سنتے ہی پوچھا کیا عمر اس دروازے کو پہچانتے تھے کہ وہ کون دروازہ ہے؟ اور کہا وہ دروازہ عمر ہے، اور وہ اس طرح جانتے تھے کہ میں ہی وہ دروازہ ہوں، جس طرح انہیں یہ پتا تھا کہ آج کے بعد کل کی صبح آئی، اسی طرح ان کو معلوم تھا۔ دروازے کھلے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوائیوں کا، مرغیہ کا، کرامیہ کا، معتزلہ کا، خوارج کا، کیسے فتنے اٹھنے شروع ہوئی، اور آج تک نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ایک نیا فتنہ آج کل موالیوں کا آیا ہے، جو اپنے کو مولائی کہتے ہیں، تعلیل ہے، موالی میں تعلیل کرتے مولائی بن گیا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں، نہ ان کو قرآن سے تعلق اور نہ حدیث سے، نہ فقہ سے، اور نہ تصوف سے، کوئی ان کو تعلق نہیں۔ معاذ اللہ، حیدرآباد میں ان لوگوں نے ایک پتلا بنا کر کہا یہ امیر معاویہ کا ہے، اور اس کو جلایا۔ معاذ اللہ، ابھی کبھی توفیق ہوئی
کہ ابو جہل کا پتلا میرے چلا تھا. یہ آ گیا. سنو، اسلام میں پتلا جلانے کا ایک ہلکا سا شاید جواب نہیں ہے. اگر یہ جواب ہوتا تو عہد رسالت سے لے کر اب تک کیوں نہیں پتا کہ اس پر کوئی عمل ہوا. اسلام کے دشمن کم تھے. قادیانی کا پتلا جلایا گیا. مسلمہ کذاب جو مسلمہ کذاب ہے وہ اس کا پتلا جلایا گیا. اسود انسی کا جلایا گیا. کتنے متنبی ہوئے جھوٹے دعوے دار نبوت، مگر ان میں سے کسی کا پتلا نہیں جلایا گیا. ارے ان کے لیے تو وہ خود جلائے جانے والے. سبحان اللہ، کاتب وحی ہے. وحی کی کتابت کا کام اسی سے لیا جا سکتا ہے جو پڑھ کر دیانت، جو پورا امیر حق امین ہو. سمجھ گئے؟ ایسے لوگوں یہ وہ ہیں کہ جو رسول پاک کے صحابی اور صحابہ کرام ام المؤمنین ام حبیبہ کے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو ماموں کا درجہ دیا کہ وہ اب یہ قرآن بھی یاد نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. سمجھ میں آئی نا؟ جہالت بہت بڑا فتنہ ہے اور اسی جہالت سے یہ نئے نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ خانقاہوں میں اب مولاجت والے فتنے گھس گئے اور کچھ بے خبر ہیں مگر اس بے ہوشی میں ان سے بھی کچھ جملے نکل جاتے ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ علی پہلے نمبر پر بھی ہے چوتھے نمبر پر. امامت کے میں پہلے نمبر پر، خلافت میں چوتھے نمبر پر. یہ کہاں تھے؟ امامت ایک خلافت کے علاوہ شعبہ نکلا. کم سے کم باہر شریعت تو پڑھی ہوتی کہ امامت کبریٰ خلافت کو کرتے. یہ تو پڑھ لیا ہوتا. جو امامت ہے اگر وہی امامت لینا ہے تو رسول پاک نے اپنے دنیا کے آخری دور میں جس کو امامت عطا فرمائی وہ ابو بکر صدیق. تو امامت میں بھی پہلے اور وہی خلافت ہے اور یہی اشارہ ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی بے خبری میں کچھ باتیں کر جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کو خبردار رکھے. رفیقان ملت میں نے ایک آیت پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ایمان اور ہمارے صالحہ والوں طرف انہم کی زمین راجے تو ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک لمن خشی ربہ.
یہ منصب ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اب کون خوف رکھتا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ذکر ہے، چھٹی مار دینا۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کی خشیت صرف علماء ہی کے دل میں ہے۔ انما کا یہ قصر اور یہ تخصیص اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے بے علم کے یا علم کی کمی پر خشیت کی کمی اور بے علم کے خشیت کا محتاج کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے میں کسی مسلمان کو جاہل نہیں سمجھتا، کم سے کم اس کو ایمانیات کا علم تو ہے، اللہ کو جانتا ہے، رسول کو جانتا ہے، قرآن اور قیامت کو جانتا ہے، تو جاہل کیسے جاہل؟ اسی لیے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میری تصدیق الجواب و صحیح ان سے کر سکیں گے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی نے جاہل کہا تو اس کے لیے تعزیر ہے، تعزیر یعنی سزا اس کی قاضی کے ہاتھ میں ہے، جو سزا مناسب تک وہ دیتی، سمجھ رہے ہیں؟ یا کم سے کم ڈانٹ سے یہی کہتے کہ آپ جیسے لوگوں سے اس طرح کا لفظ بولنے کی امید نہیں، ہاں یہی بول دیں، مگر کچھ سزا تو ہوگی۔ بہرحال اب حضرت صوفی صاحب علی رحمہ، میں ان کے پڑھنے کے زمانے میں ان سے 2-3 سال جونیئر تھا، میں دیکھتا تھا پورے مدرسے میں چھوٹے بڑے سب آپ کو صوفی صاحب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اپنے زمانے طالب میں صوفی مشہور ہو جائے اور وہ بھی طلباء کی زبان پر، تو اس کے تصوف میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ میں نے حضور حافظ ملت سے بھی سنا، فرماتے تھے بھائی صوفی صاحب کو بلاؤ۔ یہ اس طرح سے میں نے کئی بار خود اپنے کان سے حضور حافظ ملت کو کہتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ، اگر نہیں تھے تو حافظ ملت کا کہہ دینا کافی ہے، نہیں تھے تو ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا، اور آج کل کا نصاب نہیں، جو سمٹتے درس نظامیہ اب بہت چھوٹا ہو گیا، بہت چھوٹا ہوا تھا ہمارے زمانے میں، جب بھی 10 سال کا تھا وہ چھوٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حافظ ملت نے 2 سال فراغت کے بعد مجھ کو اپنے پاس رکھا۔ بہت سی وہ کتابیں جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں تم لوگ نہیں پڑھ پائے ہو، درس نظامیہ میں وہ داخل ہے، اس کے لیے تم لوگ کو تو یہ صوفی صاحب نے الحمدللہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ علم حاصل کیا، اور علم حاصل نہیں کیا بلکہ اپنا عمل اپنے علم کے مطابق کرایا، اور یہ صرف اس منصب کے لیے کافی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو یہ ان کا ایک منصب ہے۔ اب انہوں نے
بھی دیا اور تبلیغی دورے کیے. پھر اب اللہ نے ایک تیسرا بھی انتظام کہ ان کے ذریعے سے مریدین کی ایک بھیڑ ان کے گرد سمٹ آئی اور ان لوگوں کی ہدایت خاص طور سے ہوتی ہے. میں نے حضرت صوفی صاحب علیہ رحمت الرضوان کے کئی مریدوں کو دیکھا کہ عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بڑے پکے. اسی لیے بار بار میں کبھی تنہائی میں لوگوں سے ذکر کرتا ہوں تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ سیکھوں میں حاجی کلیم اللہ صاحب مجھے بہت پسند ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عمل کے بڑے پکے ہیں اور یہ سب نظر ہے سمجھ گیا ان پر خاص نظر. تو اس طرح میں نے بہتوں کو پایا کہ جو حضرت صوفی صاحب کی نظر میں آ گئے تو اب ان کی شان ایک بن گئی, ان کا ایمان محسوس ہو گیا. اسی چیز کو اللہ تعالی نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا ہے. کیوں فرمایا ابھی کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا تو مومن ہو گئے, اتقوا اللہ تقوی والے ہو گئے. اب وہ کونوا مع الصادقین کیا کہا؟ ابھی آپ نے مولانا ابو یوسف محمد سے سنا, یہ کہہ رہے تھے اس کی کیا ضرورت کونوا مع الصادقین. یہ ضرورت ہے کہ ایمان تو ہے, مان لیا نجات کے لیے کافی ہے ایمان اور تقوی, مگر اس کی کیا گارنٹی کہ تمہارا ایمان اس فتنے کے دور میں بچا رہے گا؟ تمہارا تقوی کیا ہوگا جو جب ایسے ایسے پیر گھوم رہے ہیں کہ نماز کوئی چیز نہیں, نماز کا مطلب دل کی پاکی. ابے دل کی پاکی کی نمازی سے تو ہوگی, نماز چھوڑ کے دل پاکیزہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی ہے کہ راستے گزرتے میں نے طالب علم کے زمانے میں ایک عمارت پر لکھا ہوا دیکھا, پاکیزہ تاکید, پاکیزہ تاکید. سبحان اللہ. تاکید بھی ہے, پاکیزہ بھی ہے, بالکل ایسے ہی وہ بھی ہے. بے نوازی بہت بلند قامت منور دل بابا. سبحان اللہ. یہ ایسے ایسے پیر اب گھومنے لگے اور لوگ اس کی طرف رغبت بھی کرنے لگے. یہ بھی ایک شیطان کا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فیض و برکات سے مالا مال کرے. دیکھیے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کتابیں بھی لکھتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, اور تقریر کرتے ہیں کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک آیت یا کوئی حدیث ضرور پیش کرتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے. عمر میں تو مجھ سے خیر مجھ سے یہ کچھ بات کے ہیں, مگر داڑھی ان کی مجھ سے بہت زیادہ سب سمجھ گیا آپ. اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں بھی برکت دے اور ان کے فیضان کو بھی خوب تقسیم کرے. اس زمانے میں فتنوں سے بچنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو صرف اور صرف اعلیٰ حضرت ان کی محبت جس دل میں ہے اس دل میں کوئی فتنہ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت
سبحان اللہ. ارے دل کی بات کیا کرتے ہو؟ دروازے پر لکھ دو اعلی حضرت، باب اعلی حضرت. کوئی وہابی آ جائے گا، کوئی رافضی آئے گا، قادیانی آئے گا؟ وہ دروازہ ایک بے جان کی، اس پر اعلی حضرت کا نام لکھ دو تو فطرہ بھاگے. اور دل سبحان اللہ مرکز روح ہے، اور وہاں اگر اعلی حضرت آ جائیں تو اب وہاں کسی فتنے کا گزر نہیں ہو سکتا. ہاں اس زمانے میں ابلیس کا اگر کوئی توڑ ہے تو اعلی حضرت کا نام ہے. اس لیے میں اعلی حضرت جانتا ہوں، یہی جانتا ہوں. میں اپنی بھی حفاظت ضروری سمجھتا ہوں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے شیطان اتنا ہی بڑا حملہ اس پر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے میں ہمیشہ اعلی حضرت ہی کو مانتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ سرکار غوث الورا کے نائب ہیں، اور ان کی نعمت ہمیشہ چلتی رہے گی. اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم اہل سنت کو ہمیشہ مالا مال رکھیں. کچھ ہمارے مدرسے کے مولوی لوگ اتنے آزاد خیال ہو گئے کہ کیا دن رات سب آپ لوگ اعلیٰ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سب کے نئی نئی چیز نکالی. یہ اس طرح کی باتیں ہمارے بڑے بڑے مدرسوں کے لوگ بھی ایسے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کے جواب میں فتوے لگتے ہیں، حالانکہ وہ میرے شاگرد ہیں، اور ان کے فتوے کا جواب ہم نے لکھ دیا، وہ پڑھ کر کے رکھ دیا. ہم نے جو بات کہی ہے وہ بہت مضبوط ہے. ابھی تو مضبوط ہے تو اس کا جواب دیں. وہ جواب حضرت تاج شریعہ نے لکھا، اور نہیں ٹیلی فون کیا ہے، استفادہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک آدمی آیا گیا بھی نہیں اور استفادہ ہوتی ہے. ایسے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ ٹرین میں نماز ناجائز ہے، فرض نماز واجب نماز. کیونکہ ان نمازوں کے لیے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ استقرار علی الفرض شرط صلاۃ فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹرین مستقر رہتی ہے زمین پر، ارے جب کھڑی ہو جائے گی یا کہیں بھی تو کھڑی ہو گئی تو مستقر ہے، جیسے چوکی رہتی، تب پڑھ لو تو کوئی بات نہیں. مگر چلتی میں یہ انتظام تھا، مگر نہیں پڑا جب چلتی. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہم اپنے عمل سے بھی غلط بتا دیں، اتنی جرأت بڑھ گئی. اور میرے ہاتھ سے ملت فرمایا کرتے تھے صدیوں اعلیٰ حضرت کا، صدیوں پہلے اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک اعلیٰ حضرت کا جواب نہیں پیدا ہوگا. وہ ہے اعلیٰ حضرت جو اس وقت کے علماء حرمین سج میں، جن سے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ اور وہ اس کے بعد دور چلانے والے حرمین سجمین کے علماء کے ڈرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے. اس وقت کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو لکھا معجزۃ من معجزات سید المرسلین. لکھا کہ رسول پاک نے اس زمانے میں
ایک موجودہ ظاہر کر دیا ہے جس کا نام ہے احمد رضا. ماشاء اللہ. آیت من آیات رب العالمین، اللہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اس وقت کے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر ابو حنیفہ ان کو پا جاتے تو اپنے بزرگ شاگردوں کی سب میں بٹھاتے. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، حضرت امام عبداللہ بن عمر، داؤد طائی، ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت. اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات کو عام کرے. ارے فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کے فتاوے تو الگ ہے. خدا کے قسم صدر شریعہ نے جو بہار شریعت لکھی ہے اس کے بغیر کوئی حنفی نہیں اٹھتا. فتوی نہیں دیتا، چاہے دیوبندی ہو چاہے سنی ہو، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. جب سے حال یہ ہے کہ سمندر ہے فتاوی رضویہ، اس کی ایک نہر ہے بہار شریعت. سمجھ گیا؟ تو اس لیے آپ اس کو کیا اعلیٰ حضرت کو کیا جانے. الحمدللہ کچھ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے. ہاں اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا. سنتے ہیں کہ اشعار میں کچھ وہ نمایاں. اعلیٰ حضرت کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. حضرت مولانا سید دیدار علی صاحب جو راجستھان کے سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے محدث، اور واقعی ان کی کتابیں دیکھنے کے بعد، ان کے فتوے دیکھنے کے بعد ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علم کا ایک دریا ہے. ان کے پاس کچھ فتوے اعلیٰ حضرت کے پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ میں ذرا ان کی زیارت کراؤں. آئے بریلی شریف، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد جو اعلیٰ حضرت کی ہے اس میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں. تانگے والے سے کہا سامان یہاں مسجد کے دروازے پر رکھ دو، اور پھر آئے ایک مٹی کا بدنا لوٹا دیا، اور مٹی کا کوئی چھوٹا سا بچہ پانی بھر کے وہ مشق میں ڈال رہا تھا. اس کے سامنے اپنا لوٹا بڑھا دیا کہ بیٹا للہ اس میں ذرا پانی بھر دے، جماعت پانی ہے، جلدی سے میں وضو کر لوں. تو وہ مسکرا کے کہتا ہے حضرت میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کا وضو صحیح ہے؟ کیسے صحیح ہوگا؟ کہ تم جس گھر میں لے جاتے ہو وہ لوگ کہ حضور میں وہاں سے پیسے لیتا ہوں پانی کا، اور آپ تو مفت کا مانگ رہے. سمجھ گئے؟ فوراً ڈول رسی اس سے لیا، پانی اپنے ہاتھ سے بنا اور وضو کیا. جماعت میں شریک ہوئی، جماعت ختم ہوئی، دعا ہوئی. فوراً اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جا کر گرے، کہہ کے حضور دیدار علی کو بریلی آنے کے بعد اپنی شخصیت کا دیدار ہو گیا. آپ کی گلی میں رہنے والا مٹی کا لڑکا دیدار علی سے بڑا مفتی.
اس کو فتوے زیادہ معلوم، تو یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت ایک مدرک پر بیٹھتے تھے مگر ان کے علم کا فیضان پورے بریلی پر برس رہا تھا، ہندوستان میں بٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک وراثت کا فتویٰ تھا 80 علماء کرام کے دستخط کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی خدمت میں پیش ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ لے جاؤ بغل میں یہ کمرہ ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب، ان سے جواب لکھواؤ۔ پھر وہ واپس آیا، کہنے لگا حضور وہاں کوئی مفتی نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ ہاں ہے، ایک صاحبزادے ہیں، کہ وہی مفتی صاحب، ہاں وہ اعلیٰ حضرت۔ آپ نے وہ 80 جس میں حضرت علامہ مفتی ہندوستان کے بڑے معزز محترم مفتی اور ان کے سینکڑوں بڑے بڑے شاگرد مفتی تھے، وہ حضرت مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری علیہ رحمہ، ان کا بھی الجواب حسین مگر اعلیٰ حضرت نے اس کو اول داخل پڑھا، جواب جو تھا اس کے برخلاف آپ نے جواب لکھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے اس کو پڑھا، جواب پڑھنے کے بعد الجواب صحیح لکھا۔ نواب صاحب کے ہاں اس وراثت کا مقدمہ تھا، رامپور کے نواب صاحب۔ اب ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا گیا، وہ دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا۔ 80 علماء جن میں سب سے بڑے مفتی ارشاد حسین صاحب کا بھی دستخط ہے، وہ الگ اور 2 آدمیوں کا الگ۔ تو مفتی ارشاد حسین صاحب علیہ رحمہ بلایا نواب نے، کہا حضور یہ دیکھیے، یہ 80 لوگوں کا دستخط اور یہ 2 آدمیوں کا الگ فتویٰ۔ انہوں نے دونوں غور سے پڑھا، یہ بھی کہا کہ یہ 2 آدمیوں والا یہ صحیح ہے۔ حضرت مفتی ارشاد حسین صاحب نے فرمایا ان 2 نے جو دستخط کیا یہی صحیح ہے۔ تو نواب نے کہا یہ 80 علماء نے تب کیا کیا کہ اصل میں اجلت میں میں نے دستخط کر دیا، میرے دستخط کو دیکھ کر سب نے الجواب صحیح سے کیا۔ یہ تو یہ زمانہ تھا بڑے بڑے مفتیوں کا کہ رجوع کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ جو حق ہوتا اس کی وضاحت فرما دینا، سمجھ گئے؟ اور آج کے کٹیا وہ کہ ہلدی مل گئی چوہیا کو، بولی ہم بھی پنساری ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو لوگ صاحب علم و کمال ہیں اور صوفی صاحب کے طریقے پر، یعنی میرے اعلیٰ حضرت کے طریقے پر، تو وہ سب جنتی ہیں، ان کا دامن پکڑ کے رکھو، سب ایک ساتھ رکھو۔ میں یہ سب اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جانا چاہتا، سمجھ گئے؟ ہاں، آپ سب کو چلنا پڑے گا، اس چلنے کے لیے اعلیٰ حضرت والا ہونا پڑے گا۔ ہاں، اللہ تعالی خیر فرمائے۔
ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. صلی اللہ تعالی علی النبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ